انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس بارگاہ عالیہ میں، اس فرش عزا پہ، اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ منتظمین، بانیان، بالخصوص بھائی وقار کا یہ انتظام و انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جس مومن کے دل میں شیعہ سنی مسلمان جمع ہیں، جس کے دل میں جو بھی جائز مراد سانس لے رہی ہے، آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کی نیت سے بلند آواز سے صلوات پڑھی۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ اجازت ہے میں نوکری آغاز کروں۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے کسی کو زحمت نہیں دینی، جو جہاں بیٹھا ہے بالکل ٹھیک بیٹھا ہے۔ مزید وقت میں آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور میں نے ایک مقام پہ ابھی جا کر بادشاہوں کی نوکری دینی ہے، تو میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں فضائل آل محمد کے، اگر آپ کی توجہات ہیں۔ قرآن صامت پڑھا جائے تو خاموش رہ کے سننا عبادت ہے، لیکن جب قرآن بچانے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہو تو تائید میں بولنا عبادت ہے۔ اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ مجھے معصوم کا فرمان ہے کہ مومن کا جتنا وقت ذکر مظلوم کربلا میں گزرے یا فرش عذاب پہ گزرے، خالق اس کا وہ وقت اس کی زندگی میں نہیں گنتا۔ تھوڑے لوگوں نے توجہ فرمائی ہے، زیادہ لوگوں نے توجہ سے فکرہ نہیں سنا۔ مومن کا جتنا وقت فرش عذاب پہ گزرے، میری تائید فرمائیے گا، معصوم فرماتے ہیں اس کا وہ وقت اللہ اس کی زندگی میں نہیں گنتا۔ ایک نوکر اٹھا، قدموں پہ سر رکھ کے کہا بادشاہ تھوڑا راز کھول دیں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے، وقت گزارا بھی جائے اور گنا نہ جائے، سانسیں بھی لی جائیں شمار نہ ہوں۔ بادشاہ نے فرمایا زندگی میں وہ وقت گنا جاتا ہے جو دنیا میں گزارا جائے۔ بس اتنی توجہ فرمائیں گے تاکہ میں تھوڑا سا پڑھ لوں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ ایک روایت اور پڑھتا ہوں، ایک واقعہ اور پڑھتا ہوں تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے۔ امیر تیمور ایک بادشاہ گزرا، اس کے 4 بڑے قابل نجومی تھے جن سے وہ مشورہ لے کے اپنے حکومتی اقدام کو آگے بڑھاتا تھا۔ بیمار پڑ گیا، علاج معالجہ چلتا رہا، ٹھیک نہ ہوا۔ بادشاہوں کے طبیب بڑے خاص ہوتے ہیں۔ ایک طبیب نے کہا تیرا علاج موجود ہے لیکن جو جڑی بوٹی ہے وہ عراق سے ملے گی۔ آپ جتنا بول رہے ہیں میں اتنے میں پڑھ لیتا ہوں، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ وہ جڑی بوٹی اگر تو منگوا سکتا ہے تو تیرا علاج ممکن ہے۔ بڑا قابل وزیر تھا، اسے بلایا، عراق جاؤ اور وہ جڑی بوٹی لے آؤ۔ اس وقت کو مسافت 2 مہینے میں طے ہوتی تھی عراق تک۔ 2 مہینے گزر گئے، وزیر نہ آیا۔
3 مہینے گزر گئے، وزیر نہ پہنچا۔ توجہ ہے؟ اس نے اپنے نجومیوں کو بلا کے کہا حساب لگا کے بتاؤ میرا وزیر کہاں ہے۔ 4 نجومی تھے، چاروں علیحدہ علیحدہ بیٹھ گئے، انہوں نے حساب لگا کے بتایا بادشاہ ہمیں افسوس ہے تیرا وزیر دنیا میں نہیں ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، حوادث میں کہیں شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ 4 دن نہ گزرے وزیر دربار میں داخل ہوا۔ پڑھنا میں نے تھوڑا ہے، یہ تسلی رکھیے گا جتنا آپ سنیں گے میں اتنا پڑھوں گا، اللہ آپ کو زندگی دے۔ 4 دن نہ گزرے وزیر دربار میں آیا۔ بادشاہوں کو جلال بڑی جلدی آتا ہے۔ 4 نجومیوں کو بلایا، تمہارے بس کا روگ نہیں رہا، تمہارا حساب ٹھیک نہیں ہے، تم نے کہا تھا وزیر دنیا میں نہیں ہے، وہ تو آ گیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ ایک کا حساب غلط ہو سکتا ہے، 4 کا نہیں۔ اس نے کہا تمہارے لیے سزائے موت تجویز کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا موت قبول ہے، ایک سوال کرنے دے۔ وزیر کو بٹھایا اور نجومیوں نے کہا ہمیں صرف اتنا بتا، پچھلی جمعرات مغربین کے وقت تو کہاں تھا؟ وقت میں حرم امام حسین میں تھا۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، مولا بولتی زبانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بس مجلس ہو گئی، یقین جانیے، دل بڑا ہو گیا۔ پچھلی جمعرات تو کہاں تھا؟ اس نے کہا پچھلی جمعرات مغربین کے وقت میں حرم امام حسین علیہ السلام میں تھا۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہماری سزا معاف کر دے، بنتی نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، حسین آپ کو عزت عطا فرمائے، آپ جیئے۔ یہ ذکر بڑا عظیم ہے۔ امام حسین ایسے عزاداروں کو آباد و شاد رکھے جن کے اندر مودت رواں رہتی ہے۔ میرا دل بڑا ہو گیا، آپ نے توجہ فرما لی۔ میں پہلا فکر عرض کر رہا ہوں امام حسین کی عظمت کا۔ اسی سال مجھے بادشاہ نے عطا کیا، اسی سال پڑھا۔ دعا لوں گا بزرگوں سے جتنے صاحبان معرفت بیٹھے ہو۔ ایک ہی فکرے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ کتنا بڑا بادشاہ ہے حسین۔ 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے 72 کے اطمینان کو حسین کہتے ہیں۔ لفظ ہوتے ہیں خیرات، خیرات ملتی ہے بادشاہوں سے۔ اللہ زندگی کرے، امام حسین آباد رکھے، آپ جی آپ آباد رہے۔ دوسرا فکرہ سنیے گا، لشکروں کے سامنے 72 کے اطمینان کا نام حسین ہے۔ جاگ گئے ہو تو ایک فکرہ سن لو، دعا فرمائیے گا۔ کبھی کبھار آتا ہوں بحریہ ٹاؤن پڑھنے کے لیے، دعا فرمائیے گا، فکرہ بہت عظیم کر رہا ہے۔ جرمنی میں ایک میٹنگ بلائی گئی کہ ڈھونڈو دنیا کا سب سے بڑا جرنیل کون ہے۔ 8 گھنٹے میٹنگ جاری رہی، دنیا کے جرنیل شریک تھے۔ 8 گھنٹے بعد متفق کا فیصلہ ہوا کہ حسین ابن علی سے بڑا جرنیل کوئی نہیں گزرا۔ سنیے گا مولا کا واسطہ، داد دینا آپ کا مقدر ہے، فکرہ اچھا لگے تو سنبھال لیجئے گا۔ حسین ابن علی سے بڑا دنیا میں کوئی جرنیل نہیں آیا جس نے 9 لاکھ سے 72 کو 6 گھنٹے لڑایا۔ اور فکر میں پڑھ رہا ہوں، 6 گھنٹے لڑایا نہیں بلکہ اس پورے لشکر کو قیامت تک کے لیے یوں شرمندہ کیا کہ آخری حملہ 6 ماہ کے کم سن سے کرایا۔
توجہات چاہیے آپ. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. میں بس یہیں سے ہی ذکر شروع کر رہا ہوں. امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے. ڈیرہ غازی خان کا شہر تھا. میرے والد گرامی کا ایک شعر پڑھا گیا ماتمی جلوس میں. سلام پڑھا گیا ان کا, اس میں ایک شعر تھا. وہ پورے مجمع کے جو ہاتھ سینے پہ آ رہے تھے وہ ہوا میں بلند ہو گئے. شعر ہی ایسا تھا. بظاہر 2 مصرے تھے, کئی کتابوں کے برابر وزنی تھے. انہوں نے فرمایا اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے. اچھا, یہ آپ کی داد سے مجھے احساس ہوا, جیتے رہے مولا آپ کا آباد رکھے, کہ فقط میرا ہی گلا خراب نہیں ہے. یہ آپ کی داد کے انداز سے مجھے محسوس ہو رہا ہے. شکیل بھائی نے بھی یہی شکایت کی کہ ان کا گلا خراب ہے. تو آج کل ویسے تھوڑا سا لاہور میں پھیلا ہوا ہے نظام. آج جیتے رہے مولا آپ کو آباد رکھے. یا علی. شعر سنیے گا, دل چاہے تو داد دیجیے گا, ورنہ اسی پہ راضی ہوں. کون لکھے گا ایسے مصرے؟ چلے گئے لوگ, بڑے لوگ کبھی کبھی دنیا میں آتے ہیں. شعر کا وزن کیجیے گا. اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے, میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے. میرا دل چاہ رہا ہے میں اسی شہزادے کی شان بیان کروں, اور فضائل میں آج اسی شہزادے کے پڑھوں. جس کے دل میں جو دعا ہو وہ دل میں رکھے. باب الحوائج کا ذکر شروع کر رہا ہوں. ان کے فضائل ختم نہیں ہوتے, کوئی بھی پڑھنے والا ہو. یہ مطلب کہ چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے, ہمارے لیے باب الحوائج. جس نے صحن تطہیر میں 6 مہینے گزارے ہوں, کس کی جرت کا اس کا فضیلت بیان کرے یا اس کا فضائل پڑھے؟ ممکن ہی نہیں ہے. میں 4 سطریں پڑھتا ہوں, مولا نے چاہا تو پھر آگے مزاج بن جائے گا. یہ میں نے بادشاہوں کے حرم پہ جا کے سجدہ کیا, کربلا معلیٰ جا کے شہزادہ علی اصغر کے مقام پہ کھڑے ہو کے میں نے وہاں دعا کی تھی, بادشاہ کچھ ایسی سطریں دے دے جس پہ ناز کر سکوں کہ یہ خیال تو نے مجھے عطا کیا. بڑے سردار ہیں, ہم چھوٹے نوکر ہیں, پھر خیال ہی ایسا دے دیا کہ دنیا نے دعائیں دی. تو ایک قطرہ ہے انا ماں کا. ماشاءاللہ اردو اچھی سنتے ہیں آپ. تو ایک قطرہ ہے انا ماں کا, خیال سنیے. تو ایک قطرہ ہے انا ماں کا, مگر سمندر سے کم نہیں ہے. یہ وہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی تھوڑی داد آ رہی ہے. ماشاءاللہ حضور دعا فرمائیے, خیال سنیے گا. بہت چھوٹا نوکر امام حسین کا, کریمی دیکھیے گا, خیال کی اڑان دیکھیے گا. دل چاہے تو پھر بولیے گا ویسے کہ میرا آگے پڑھنے کو دل چاہے. تو ایک قطرہ ہے انا ماں کا, مگر سمندر سے کم نہیں ہے. دلیل نہ دوں تو پھر باب علم کا بھکاری کیوں کہلاؤں. تو ایک قطرہ ہے انا ماں کا, مگر سمندر سے کم نہیں ہے, کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے. حسین بادشاہ کا چھوٹا سا نوکر ملتمس ہے, خیال میں اپنے قد سے بڑا پڑھنے جا رہا ہوں. جسے بولنے کی عادت ہے ذکر میں, وہ کم از کم لازمی بولے. تو ایک قطرہ ہے انا ماں کا. میں چہرے پڑھ لیتا ہوں, مولا آپ کو آباد رکھے, آپ کی مودت آپ کے سینے میں سانس لے رہی ہے. تو ایک قطرہ ہے انا ماں کا, مگر سمندر سے کم نہیں ہے, کہ تیرا میدان میں ایک تبسم. مر بھی گیا تو یہ خیال یاد رہے گا. تیغ حیدر سے کم نہیں ہے. زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خامشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں. اللہ آپ کو آباد رکھے, آپ جیئے, مولا آپ کا زندگی دے, سلامت رہیے, آپ جیئے, مولا آپ کو زندگی دے. اچھا کوئی نہیں خیر بچہ ہے, مولا اس کو ذاکر بنائے گا انشاءاللہ. آپ جی آپ سلامت رہے, مولا آپ کا آباد و شاد رکھے.
یہ نام اتنا بڑا ہے. بسم اللہ جی. واہ 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 واہ. یا علی. زبان باطل کو بند کر کے گھر جا کے سوچئے گا کیا پڑھا میں نے. یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خاموشی بھی اذان اکبر سے پتہ نہیں کس کا شعر ہے قبلہ، لیکن اس کی تاثیر کبھی کم نہیں ہوگی. عاصم بھائی بظاہر یہ 2 مصرے ہیں لیکن کوئی 10,000 کتابوں کے برابر وزنی ہے. اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے. اب جو نہ بولا میں سمجھوں گا وہ بولتا ہی نہیں ہے مجلس میں. اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے. جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں آئے. بولا کرو، ذکر میں بولنا عبادت ہے، چپ رہنا کوئی بہادری دلیری کا کام نہیں. اللہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. میں چاہتا ہوں آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں. یا علی یا علی. عرض کیا ہے کہ میں زیادہ دیر نہیں پڑھنا چاہتا. آپ جی آپ سلامت رہیں. اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے. جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں آئے. ایک شعر اور پڑھتا ہوں، یہ صفت ہے شہزادے کی. قبلہ توجہ فرمائیے گا، دعا کیجیے گا. وکی بھائی دعا کیجیے گا مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. یہ شعر بھی کوئی عجیب پہلو سے بادشاہوں نے مجھے عطا کر دیا. میں بڑا چھوٹا نوکر ہوں. شہزادی کی ایک صفت ہے جو کائنات میں کسی کے حصے میں نہیں آئی. پوری کائنات کا دعویٰ کیا ہے، چاہے کوئی معصوم ہے، ولی ہے، نبی ہے، امام ہے. یہ صفت صرف شہزادے کے پاس. وہ صفت سنیے شعر میں. جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر. میرے خیال میں ٹھیک 15 منٹ بعد آپ ٹھیک بولتے ہیں، ٹھیک 15 منٹ بعد. جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر. صفت پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر. کیوں؟ میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر. اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. میں راضی ہو گیا، دل ٹھنڈا ہو گیا، آپ توجہ ہو گئی آپ کی، میں بے فکر ہو گیا. جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر. میدان کے لیے گود میں. مقام پڑھ رہا ہوں 2 مصروں میں. آپ بیدار ہو گئے، اب مجھے کوئی اندیشہ نہیں کہ کوئی لفظ آئے ہوگا. جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر. میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر. ہنس کر جو درے بیت باطل کو اڑا دے. 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر. اللہ آپ کو زندگی دے، آپ جیئیں، جیتے رہو بیٹا، مولا تمہاری زندگی کرے. امام زمانہ تمہیں سکھی رکھے. جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر. میدان کے لیے گود میں. انشاءاللہ 19 محرم ہے نا جی. 19 محرم بوقت رات 10:30 بجے اسی مقام پر کافی پڑھنے والے ہوں گے. میں حقیر بھی نوکری دوں گا. یہ نہیں کہ اب داد دینی 19 کو ہے، مہربانی کیجئے گا. جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر. میدان کے لیے گود میں. ہنس کر جو درے بیت باطل کو اڑا دے. 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر. کون سمجھے، کون ضائع کر دے، کون سنبھالے، کون یاد رکھے، مجھے نہیں معلوم. شعر بہت بڑا ہے. وہ جس کے سبب شر کی زبان بند ہوئی ہے. مصرع سمجھیے گا، حسین کا واسطہ دے رہا ہوں. وہ جس کے سبب، بزرگوں سے دعا لینا چاہتا ہوں، فکر ہے ایسا پڑھ. وہ جس کے سبب، سنیے گا، شر کی زبان
بند ہوئی ہے، شبیر کی وہ آخری گفتار ہے اصغر۔ اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے۔ حصہ مل گیا، نوکری ہو گئی، جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر۔ ایک شعر کی زحمت اور دیتا ہوں جو آپ کو اگلے سال کی 17 محرم تک یاد رہ جائے گا، یہ سید زادے کا منبر سے بات ہے، شعر سنیے گا بھائی جان۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا دے۔ منبر پہ ہاتھ ہے، مجھے ذکر کی قسم، میں نے کبھی داد کے لالچ میں چھوٹی بات چھوٹا جملہ نہیں کہا، منبر کی تہذیب کو ملحوظ خاطر رکھا، ہمیشہ بڑا فکرہ پڑا، جو میرے شعور کی آخری منزل سے مجھے خیرات ملتی ہے میں صرف وہی تقسیم کر رہا ہوں۔ یہ شعر اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، سمجھ گئے تو جنت بن جائے گا ماحول۔ یہ سید زادے کا منبر سے وعدہ ہے، وہ جس کے سبب شر کی زبان بند ہوئی ہے، شبیر کی وہ آخری گفتار ہے اصغر۔ اس سے بڑا فضائل کا فکر میرے پاس ہے ہی نہیں، مصرع جو سمجھے وہ بولے۔ شبیر کی وہ آخری حد یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا، باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے اصغر۔ ایسے بولیں گے تو مزہ آئے گا، پڑھنے کا مزہ ہی تب آتا ہے جب آپ تائید میں شامل ہوتے۔ نوکری ہو گئی، بسم اللہ جی دعا فرمائیے گا حضور۔ اسی سال ہی میں نے مولا زندگی کرے حسن جعفر میر صاحب کی، ان کے گھر پہ شہزادے کے ذکر کا انعقاد کیا گیا، تو میں نے کچھ مصرے مانگ لیے، بادشاہ نے دے دیے، اسی سال ہی لکھے، محرم میں پڑھے تو بڑی دعائیں ملی۔ بحریہ ٹاؤن کا مجمع ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول ہے، اور آپ بیدار ہو گئے ہیں تو میں شہزادے کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں۔ جتنی بسم اللہ ہوئی ہے اتنا نہیں، اس سے زیادہ پڑھ رہا ہوں۔ شاعر کو داد نہ ملے 3 دن اس کی بیچارے کی بھوک بند ہو جاتی، یہ طے شدہ بات ہے، قبلہ صاحب گواہی دیں گے۔ شاعر کو صرف اور صرف داد چاہیے ہوتی اچھے مصرے کی۔ سرکار یہ قصیدہ سنیے گا، دعا کیجئے گا بھائی کے حق میں۔ بسم اللہ بیٹا۔ بھائی یہ قصیدہ میں 5-7 بند ہیں مسدس کے، یہی پڑھ کے تو ذکر مصائب پہ آتا ہوں۔ اللہ کرے بس میں معیار پہ پڑھ جاؤں جو آپ کا معیار ہے سماعت کا۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، لفظ دیکھیے گا، حسین کا واسطہ ہے۔ یہ پتہ نہیں کتنی راتیں جاگ کے میں نے جھولی پھیلا کے بھیک مانگی، تو اس کے بعد شبر بھائی یہ خیرات ملی۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ۔ اچھا ہر بندہ سمجھتا بھی نہیں، جو سمجھ لے وہ پھر چپ رہتا بھی نہیں۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ، دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ۔ میں پھر پڑھوں گا تینوں مصرے، یہ جڑے ہاتھ دیکھیے گا، یہ دیکھنا ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، دل بولے تو پھر چپ نہیں رہنا۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ، دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ، عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ۔ بس اتنا جاگو کہ میرا پڑھنے کو دل چاہے۔ اللہ تمہیں آباد ہے۔ شعر پڑھ رہا ہوں حضور، بیت پڑھ رہا ہوں، ذرا سنیے گا فرحان بھائی، بیت پڑھ رہا ہوں، بیت پڑھ رہا ہوں جی، شعر پڑھ رہا ہوں، سمجھے پہلا شعر پڑھ رہا ہوں، سمجھیے گا پہلا شعر پڑھ رہا ہوں۔ مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، منبر ہے، بادشاہوں کا دربار ہے، پتہ نہیں یہ خیرات مجھ جیسے حقیر کے حصے میں کیسے آ گئی، میں اس قابل نہیں ہوں، شعر بڑا ہے۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ، دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ، عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ۔ اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے، جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے۔
کیا پڑھوں کہ آپ بولیں گے مولا آپ کا آباد رکھے. حسین اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کریں. آپ جیو بیٹا, مولا آپ کو زندگی دے یار, آپ جیے, خرید لیا آپ نے, میں بسم اللہ کرا دوں. مولا آپ کا آباد رکھے. آپ جیے بسم اللہ, سلامت رہیے. بیدار ہو کے بیٹھیے گا. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. جتنی طاقت ہے وہ صرف کیجئے گا, پتہ چلے آپ علی والے ہیں. حضور بڑی مہربان, نوکری ہو گئی. حضور دعا فرمائیے گا, دعا فرمائیے گا, بکار میں دعا فرمائیے گا. تیری مہربانی, ماں باپ کو نصیب ہو. اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے, جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے. میں پرواز کر کے پڑھوں تو حق ادا نہ ہو. مصرے ایسے ہیں, پرواز کر کے پڑھوں, جناب حضرت میسا میں تمار کی زبان اور لہجہ ادھار لے کے پڑھوں تو حق ادا نہ ہو. مرضی آپ کی, آپ جیسے بھی بولیں. تعارف سنیے گا بھائی جان, بڑے شعر سنے ہوں گے آپ نے, بڑے مصرے سنے ہوں گے, آپ خود بھی اچھا ہے, لیکن یہ مصرے سنیے گا. کیا تعارف ہے شہزادے کا؟ قطرہ بھی ہے طوفان بھی, شبنم بھی شرر بھی. پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا, دل ٹوٹ جائے گا میرا. علی بھائی توجہ کیجئے گا. مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے, مولا آپ کی بیٹی کو شفا عطا فرمائے. قطرہ بھی ہے طوفان بھی, شبنم بھی شرر بھی. میں نے ایسے نہیں کہہ دیا, پر ہوتا تو پرواز کر کے مصرے پڑھتا. خیرات ہی ایسی بات سنیے گا مولا کا واسطہ. قطرہ بھی ہے طوفان بھی, شبنم بھی شرر بھی, یہ پھول بھی تلوار بھی تارا بھی سحر بھی. نہیں نہیں نہیں, رعایتی داد نہیں دینی, یہاں سے داد نکلے تو پھر بولیے گا. قطرہ بھی ہے طوفان بھی, یہ دیواریں بولیں تو پھر میرا حق بنتا ہے داد کا. قطرہ بھی ہے طوفان بھی, قطرہ بھی ہے طوفان بھی, شبنم بھی شرر بھی, یہ پھول بھی تلوار بھی تارا بھی سحر بھی, خاموشی مہتاب بھی سورج کی خبر بھی. یہ یہاں تک داد ہے آخری بندے تک جو عزادار ہے, علی والا ہے, علی والے کے گھر پیدا ہوا ہے, اس کا ہاتھ نیچے رہ گیا تو پھر تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا کیا فائدہ. قطرہ بھی ہے طوفان بھی, ہر بندے میں واجب ہے 2 لمحے مجھے دیکھی صرف. قطرہ بھی ہے طوفان بھی, شبنم بھی شرر بھی, یہ پھول بھی تلوار بھی تارا بھی سحر بھی, خاموشی مہتاب بھی سورج کی خبر بھی, لوری بھی اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی. جنت کر دیا آپ نے ماحول کو, مولا کی قسم. خرید لیا آپ نے عقیل مسلم کی بھی, حق سے بھی زیادہ دے دیا. آپ جیے, سلام ہے آپ, سلام ہے آپ کے عقیدوں, سلام ہے آپ کی مودت کو. بسم اللہ بھائی جان, آپ جیو, آپ سلامت. میں بسم اللہ کرا, بسم اللہ بھائی. ہاں ہاں واہ. یالی 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 حق حق بے شک. علی مولا علی. قطرہ بھی دل بڑا ہو گیا جی ماشاءاللہ. مجھے نہیں معلوم تھا کہ بحریہ میں ایسی مجالس بھی آپ میں, میں کسی کا. آپ جی, قطرہ بھی ہے طوفان بھی, شبنم بھی شرر بھی, یہ پھول بھی تلوار بھی تارا بھی سحر بھی, خاموشی مہتاب بھی سورج کی خبر بھی, لوری بھی اسے یاد ہے. میں کس قابل ہوں, شعر سنیے گا. لوری بھی اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی. کس نہج پہ شعر پڑھا جائے کہ آپ کے دل پہ اتر, مولا کی قسم دل چاہتے ہو دل پہ اتار دو شعر کو.
لوری بھی اسے یاد ہے. میرا مولا صلاحیت دینا بس یہ اس شعر کو یاد رکھ لیں. لوری بھی اسے یاد ہے, لڑنے کا ہنر بھی یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے, ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا ہے. میں جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں, دعا کرتا ہوا جاؤں گا. مولا جانتے ہیں. بسم اللہ جی. سے اپنے دل کی مرادیں پانے کے لیے بلند مولا کی قسم دل ٹھنڈا ہو گیا. میں دعائیں کرتا رہوں گا آپ کے لیے. کتنی دعائیں کروں اتنی کم ہے. اس شعر کو جس نے سمجھ لیا اس نے خرید لیا مجھے. یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے, ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے شاعری کتنی سنی کتنی پڑھی. ایک بڑا چھوٹا سا نوکر امام حسین کے دربار کا چند مصرے عرض کر رہا ہے. مصرے نہیں ہے, میری سانسیں ہیں, میری زندگی ہے, میری روح ہے. انگشتری دین میں الماس کی صورت. اچھا, شاعری کا حسن جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جس کی تمہید نہ کرنی پڑے, وہ خود بخود آپ کو سمجھ آ جائے, اسے شعر کہتے ہیں. اس کی وضاحت میں نہیں کروں گا, آپ نے خود سمجھنا ہے. انگشتری دین میں الماس کی صورت, یہ شہزادہ علی اصغر کی جو ہستی ہے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں, میری مجال نہیں ہے. انگشتری دین میں الماس کی صورت, الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. یہ مصرے میں نے اپنی تذکیر کے لکھے ہیں, آپ داد نہیں بھی دیں گے تب بھی میں راضی ہوں. انگشتری دین میں مصرع سنیے گا, الماس کی صورت, الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. کیا روب ہے, کیا شدت احساس کی صورت, تیور ہیں سبھی حضرت عباس کی صورت. سلام آپ کو یار, مولا آپ کو آباد رکھے, حسین آپ کو عزتوں کے ساتھ سلامت رکھے. کتنی دعائیں دوں آپ کو, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. بسم اللہ. میں قبلہ صاحب ایک شعر پڑھ رہا ہوں, یہ دیواریں یاد رکھیں گی. آپ جی شعر سنیے گا سرکار, میں شعر پڑھ رہا ہوں. پتہ نہیں زندگی کب تک ہے کب تک نہیں ہے. میں نے دعویٰ کیا ہے یہ دیواریں بھی اس شعر کو یاد رکھیں گی. محفوظ کر کے جا رہا ہوں بحریہ ٹاؤن میں, یہ 2 مصرے لکھ کے جا رہا ہوں. انگشتری دین میں الماس کی صورت, الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. کیا روب ہے, کیا شدت احساس کی صورت, تیور ہے سبھی. اس سے بڑا شعر میرے پاس نہیں ہے, آپ نے سمجھنا ہے. تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت, تیور ہے سبھی حضرت, مر بھی جاؤں تو یاد رہ جاؤں تو دعا کیجئے گا. تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت, ایک ضرب تبسم سے بتے ظلم کو توڑا, معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا. جھولی پھیلا کے دعا دوں تو تب بھی حق ادا نہیں. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے, امام زمانہ آپ کا سایہ سلامت رکھے, مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. عاصم بھائی آپ کے بچوں کی زندگی دراز, آپ سلامت رکھے. ایک ضرب تبسم سے بسم اللہ بھائی جان. واہ واہ, مودت کا نشاد ہے, یقین جانے, امید ہی نہیں تھی کہ اتنا اچھا سننے کو. ماشاءاللہ. ہائے ہائے, مولا آپ کا آباد رکھے. ہمیں مزید تحریک ملتی ہے, مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. کوئی عجیب نظام ہے بادشاہوں کی مودت کا, ہر کسی کا اپنا انداز ہے.
پتہ نہیں بادشاہوں کا کون سا نوکر بادشاہوں کے قریب کس منزل پہ ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ منبر پہ ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں، یہ نعرہ سن کے نا مجھے مزید تحریک ملتی ہے پڑھنے کی۔ میں بھائی کی خوشامد نہیں کر رہا، مجھے کافی عرصے سے یہ سن رہے ہیں، جب بھی بحریہ آتا ہوں یہ لازم وہاں موجود ہوتا ہے۔ پھر پڑھتا ہوں، نوجوانوں کے لیے پھر پڑھ رہا ہوں، بزرگ دعا بھی قدم کر رہا ہوں۔ کیا روب ہے، سرائکی جھیک والی والا کوتوال پڑھتا، کیا روب ہے، کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت، ایک ضرب تبسم سے بتے ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو۔ ہر مصرع داد کے لیے ہوتا بھی نہیں ہے، دعا کے لیے بھی کچھ مصرع ہوتا ہے۔ ایک شعر نازل کرنا چاہتا ہوں، شعر نہیں ہے، بس میں اس کو یہی سمجھتا ہوں میرے لیے تو انعام ہے، آپ کے لیے مصرع ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہر تائید امامت کی بلندی، چلیں کوئی مشکل ہوگا مصرع، میں شاید اس سے آسان لکھا نہیں جا رہا تھا مجھ سے۔ اللہ ہر تائید امامت کی بلندی، ہے راہ جری ایسی شجاعت کی بلندی، لشکر پہ نظر تیز قیامت کی بلندی، کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی۔ کیا کیا شہزادے نے میدان میں آ کے، ثابت صف اعداء کو کہیں پر نہیں رکھا، حد یہ ہے کہ پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھا۔ حد یہ ہے کہ پاؤں بھی، بسم اللہ جی، حد یہ ہے کہ پاؤں بھی، یہ ماحول مولا کی قسم، دعائیں آپ کی قبول ہیں، یہ سیدزادہ کہہ رہا ہے، مجلس قبول ہے، بادشاہ بانیان کی زندگی دراز کرے۔ آخری 6 سطریں پڑھ رہا، بڑا سوچا کہ لشکر پریشان کیوں ہوا، 9 لاکھ کا لشکر ایک معصوم کے آنے پہ پریشان کیوں ہوا، جو سمجھ میں آیا وہی لکھ دیا۔ بے شیر تھا اور شیر ببر نہ نظر آیا، میں کچھ پڑھ گیا آپ سمجھے نہیں۔ دیکھیے لڑکے تو کبھی داد لی نہیں، میرا وطیرہ نہیں، پڑھتا میں مصرعی۔ بے شیر تھا، اب آپ انصاف چھوڑتا ہوں، بے شیر تھا اور شیر ببر نہ نظر آیا، کم سن تھا پا میدان میں حیدر نظر آیا، جو زندگی میں نہیں بولا دیکھے صرف مجھے، دل بولے تو میرے حق میں دعا کرنی ہے۔ بے شیر تھا اور شیر ببر نہ نظر آیا، کم سن تھا پا میدان میں حیدر نظر آیا، غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا، تنہا علی اصغر ہی 72 نظر آیا۔ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے، حسین آپ کو عزت دے دے، آپ جیے بھائی جان، میری نگاہ ہے ہر چہرے، اللہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے، بڑی مہربانی بھائی جان، آپ جیے۔ امام حسین آباد رکھے، بے شیر تھا اور شیر ببر نہ نظر آیا، آپ جیے، امام حسین آپ کو آباد رکھے، کم سن تھا پا میدان میں حیدر نظر آیا، غازی بسم اللہ جی، یا علی 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 یا علی، جی بالکل، کم سن تھا پا میدان میں حیدر نظر آیا، غازی کبھی قاسم کبھی اکبر، تنہا علی اصغر ہی
دنیا کچھ بھی کہے، اس نے بڑی وفا کی ہے۔ ممبر پہ ہوں، کریمی دیکھے امام حسین کی۔ ایک واقعہ پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے 4 آنسو آ جائیں۔ واقعہ ہے اور زندہ معجزہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کتنا عرصہ پہلے، لیکن واقعہ کتاب میں موجود ہے۔ گوپال پور ایک گاؤں ہے انڈیا کا، بھارت کا۔ وہاں ایک عالم دین رہا کرتے تھے۔ سید راحت علی ان کا نام تھا۔ گھر میں مجلس کرواتے تھے۔ خود مجالس پڑھتے تھے، مگر صرف اور صرف خوشنودی سیدہ کے لیے۔ عزادار ماتمی عالم دین 10 محرم کو مجلس کرواتے تھے، یوم عاشور کی۔ جب ہم فاقہ کھولتے ہیں نا 10 محرم کو، اس سے پہلے مجلس ہوا کرتی تھی۔ مجلس کے بعد وہ فاقہ کھلواتے تھے مومنوں کا۔ ایک سال مجلس کرائی، اتنا گریا ہوا، در و دیوار رونے لگے۔ مومن بے ہوش ہو گئے۔ عالم دین خود گر پڑا پڑھتے پڑھتے۔ 10 محرم تھی، شدید گریا ہوا، مومن بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے پانی پلایا، مومنوں کو ہوش آیا، گریا ہوتا رہا۔ سب کو بٹھایا، سید نے خود ہی سب کو کھانا پیش کیا فاقہ شکنی کے لیے۔ مومن چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مومن نے دیکھا ایک بزرگ ہے، بال سفید ہیں، بوڑھا اتنا ہے کہ بھویں آنکھوں تک آ گئی ہیں، اور وہ مسلسل ماتم کر رہا ہے اور رو رہا ہے، اور ساتھ ایک فکرہ کہہ رہا تھا، مولا کاش میں مر گیا تھا، مولا کاش مجھے موت آ گئی ہوتی۔ سید عالم دین قریب آیا، 3 سوال عالمانہ رنگ میں کیے۔ پہلا سوال، آپ عزادار ہیں لیکن مجھے آپ اس علاقے کے نہیں لگتے۔ دوسرا سوال، آپ کے گریے کا انداز ہمارے جیسا نہیں ہے۔ تیسرا سوال، کون سا مصائب کا وہ فکرہ ہے جو آپ کے دل میں اتنا اتر گیا؟ اس بزرگ نے مشکل سے پریشان بال ہٹائے، عالم دین کو دیکھ کے فرمایا، میں سن کے نہیں رویا، جو تو نے پڑھا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسی کو مجلس عزا کہتے ہیں۔ یہ اول سے آخر جو ایک لہر میں گریا ہوتا ہے، اسی کو ہی مجلس عزا کہا جاتا ہے، اسی کو قبولیت کہتے ہیں۔ جو تو پڑھ رہا تھا، میں بسم اللہ کہتا، وہ میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سید تھا، عالم تھا، قدموں پہ بیٹھ گیا۔ تعارف کروائیے آپ کون ہیں؟ کہا میں زعفر جن ہوں۔ یہ پورا واقعہ جو تو نے پڑھا ہے نا کربلا کا، یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ سید کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، سجدے میں گرا، بادشاہ تو نے مجھے پوری نوکری کا صلہ دے دیا، تو نے اپنے مقتل کے عینی گواہ کی مجھے زیارت کرا دی۔ ہاتھ جوڑے، قدموں پہ ہاتھ رکھے،
کہا آپ عزادار تو ہے نا بادشاہ کی، میری ایک منت مانیے گا۔ جعفر نے کہا بولو۔ کہا مجھے ایک بار اپنی آنکھوں پہ بوسہ دینے دے، جن آنکھوں سے تو نے مقتل حسین کو دیکھا۔ کہا میں اجڑ گیا ہوں، لے لے بوسہ۔ اب دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ اب جعفر سے زیادہ سید رو رہا تھا۔ جعفر، میں نے پوری زندگی امام حسین کی نوکری کی ہے، مجھے سید سمجھ کے، ذاکر سمجھ کے، میری ایک منت ہے، مجھے تھوڑا سا واقعہ کربلا سنا۔ پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی گزر گئی، لیکن آج کا دن میرے لیے بہت بڑا دن ہے کہ جس نے آنکھوں سے دیکھا۔ جعفر نے کہا کیا کیا بتاؤں؟ کہا انہی آنکھوں سے یا علی، علی اکبر کو لڑتے دیکھا تھا۔ تھوڑا سا توجہ کرو گے نا تو گریہ بڑا ہونا ہے۔ انہی آنکھوں سے اکبر کو لڑتے دیکھا تھا۔ فرمایا جب میں پہنچا ان کو برچھی لگ چکی تھی۔ بس ماتم بلند ہو گیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ یہ گریے کی آوازیں جو ہیں یہ قبولیت کی علامت ہے۔ میں واقعہ پڑھتا ہوں۔ اچھا، ان آنکھوں سے مولا غازی کو دریا پہ جاتے دیکھا۔ ماتم کر کے فرماتے ہیں نہیں، ان کے بازو کٹ چکے تھے۔ کہ شہزادہ قاسم کا حسن دیکھا؟ کہ نارلا جب میں پہنچا اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ میں نے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دی، میں بالکل منظر کے قریب ہو گیا۔ اب عالم دین اٹھا اور یوں ہاتھ جوڑے۔ کہا اب میں کچھ نہیں پوچھتا، بس ایک سوال پوچھتا ہوں۔ جب آپ کربلا پہنچے تب غریب زہرا کہاں تھے؟ جعفر نے ماتم نہیں کیا، زمین پہ پیشانی ماری، خون جاری ہوا۔ کہا جب میں پہنچا اصغر کی قبر بنا رہا تھا۔ سیدوں سے خاص طور پہ معافی مانگ کے فکریں پڑھ رہا ہوں۔ جب میں پہنچا، گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا، سنیے گا۔ جب میں پہنچا تب غریب اپنے 6 مہینے کے بچے کی قبر بنا رہا تھا۔ میں پرواز کر رہا تھا، میں نے دیکھا مارو مارو کی آواز ہے، تیروں کی برسات ہے، نیزوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔ ایک غریب ہے جو کسی کی قبر بنا کے بالکل اٹھا، ہائے ہائے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ جن کی چھوٹے بچے ہیں مجھے معافی دیجئے گا، مجھے قرآن کی عزت کی قسم بازو پہ ایک زخم تھا، بادشاہ وہاں بار بار ہاتھ رکھتے تھے۔ جعفر کہتا ہے میں قدموں پہ گرا، میں نے کہا بادشاہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی، میں بیٹے کی شادی میں مصروف تھا، مجھے کسی نے بتایا جس نے تجھے کلمہ پڑھایا تھا اس کا بیٹا کربلا میں مارا گیا ہے، مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، میں دین آنے میں دیر ہو گئی۔ بادشاہ اگر اجازت ہو تو میں پانی لا دوں؟ آوازی پانی کا نام نہ لینا، میرا 6 مہینے کا بچہ میرے ہاتھوں پہ پیاسا ذبح ہو گیا ہے۔ آوازی مولا پھر ایک کام کرنا، میں جنات میں سے ہوں، تو جانتا ہے، تو مجھے لڑنے کا حکم دے، یہ 9 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے، میں انہیں پھر نار کر دوں گا۔ آوازی نہیں جعفر، یہ اجازت میں نہیں دے سکتا۔ کیوں مولا؟ آوازی تو دکھائی نہیں دیتا، جو دکھائی نہیں دیتا اسے کیسے لڑنے کی اجازت دوں؟ مولا تیرے نانا کے لیے فرشتے بھی تو آئے تھے، کہا وہ حکم خدا سے آئے تھے، تو میری محبت میں آیا ہے۔ کہا پھر مولا میرے لیے کوئی حکم ہے؟ آوازی نہیں، چلا جا۔ آوازی بادشاہ پھر جاؤں گا نہیں، پھر ایک منت ہے، تجھے ماں کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے تب تک کربلا رہنے دے جب تک تو موجود ہے، میں تیرے قتل کا گواہ بن جاؤں۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن تیرے نانا کے سامنے جا کے کہوں کہ بادشاہ میں نے دیکھا تھا یزین پر کیسے بیٹھا، میں نے دیکھا تھا یزین سے کیسے اترا، بس رو پڑے ہو۔
گریا بلند ہو گیا اول سے آخر. 2 جملے پڑھتا ہوں جن کے لیے محنت کر. میں اس رنگ میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں. میرے حصے کی مجلس ہو گئی مگر مصائب میں آپ پڑھنا چاہتا ہوں. ابھی میں نے تمہید باندھی تھی, آپ نے بڑا گریا کیا. اجازت ہے میں مصائب پڑھوں بادشاہ کے. سید غیثیہ جتنے بیٹھے ہوئے ہو, آواز مولا میں تیرے قاتل کا گواہ بننا چاہتا ہوں. کہا پھر ایک شرط ہے. مولا حکم کیجئے. کہ جب میں حکمن کہوں کربلا چھوڑ دے. تم نہیں سمجھے میں نے کیا پڑھا. تب ایک لمحہ نہ رکنا. ٹھیک ہے بادشاہ جو تیرا حکم. عالم دین آگے بڑھا, کہتے مجھے بتا کیا کیا دیکھا. کہا میں نے دیکھا جب زخموں سے چور خیمہ گاہ میں گیا. میں نے دیکھا جیسے پردہ داروں نے زین پہ بٹھایا. میں نے پڑھ دیا, تو نے سن لیا. پھر حسین میدان میں آئے. حسین نے جیسے حملہ کیا امت سید عزادار سید سمجھ کے اجازت دو. سخت فکر کبھی پڑھے نہیں لیکن جو حق ہے وہ پڑھ رہا ہوں. ظفر کہتا مجھے موت آ جاتی میں نہ دیکھتا. جب خون میں ڈوبی تلوار نیام میں رکھی, اب میں کیسے پڑھوں. کہتے دوپہر کا وقت تھا لیکن حسین اندھیرے میں تھے. عالم دین نے کہا وہ کیوں. کہا 4000 تیروں نے سایہ کر دیا تھا. سر جھکائے گا وہ بندہ جو عزادار ہو اور اس فکرے پر رونا نہ. تیروں کی جھڑی لگ گئی تھی. حسین تاریکی میں ڈوب گئے تھے. معافی چاہتا ہوں سیدوں سے. کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا, مجھے معافی دینا سیدوں, اب فکرے بڑے میں مشکل موڑ پہ آ گیا. کہا میں دیکھ رہا تھا زخموں سے چور سید, 3 دن کا پیاسا میرا مولا, 9 دن کا روزہ دار. پتہ نہیں کیسے مسلمان پہ غیرت تھے. سنان بن انس نے پہلو میں نیزہ مارا. معافی چاہتا ہوں میں دیکھ رہا تھا ایک ملعون نے پیشانی میں تیر مارا, ایک نے پتھر مارا. کہتا ہے میں مر گیا ہوتا جب مرتجز کی زین پر سید کبھی دائیں جھکتا تھا کبھی بائیں جھکتا تھا. اچانک دونوں ہاتھ بلند کیے, اسی پر ماتم کی آواز دے رہا ہوں. دونوں ہاتھ بلند کیے, مجھے کہا ظفر کربلا چھوڑ دے. کیوں مولا. کہا میری ماں رہی ہے جس نے میرا مقتل صاف کیا. ماتم حسین, ماتم غریب, ماتم مظلوم.